بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور غالباً 45-46 برس بعد بھی میرا وجود نہیں ہوگا۔ اگر چیز یہ میری اپنی ہے تو پہلے کہاں تھی؟ اگر یہ چیز میری اپنی ہے تو مجھے یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے؟ ادھر اس قضیے پر توجہ ہوئی کہ یہ وجود جو مجھے ملا ہے یہ تو ہمیشہ سے میرے پاس نہیں تھا۔ ادھر یہ خیال ذہن میں آیا کہ یہ وجود میرے پاس نہیں تھا، ادھر ذہن فوراً جستجو کرے گا پھر کہاں تھا؟ اور جیسے ہی یہ دروازہ کھلا کہ پھر کہاں تھا، معرفت رب کا دروازہ کھل گیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کے حدوث کو پہچان لیا کہ ہمارا نفس تو حادث ہے، ہماری ذات حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اس نے پہچان لیا کہ کوئی قدیم ضرور ہے جس نے اس حادث کو وجود بخشا۔ ہمیں خود پروردگار عالم نے ایک تو نفس عطا کیا ہے اور پھر اس نفس سے مافوق وہ ہستیاں پیدا کی ہیں جن کے اندر یہ جوہر موجود ہے کہ ہمیں خود ان کی ٹھوکروں سے زندگی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کی ضرب شمشیر سے موت بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی یا امام کے وجود کے ساتھ جو فضائل اور معجزات کا بیان ہوتا ہے، یہ معجزات کا بیان نبی یا امام کی ذات کی وصف تو ہے اپنی جگہ، مگر جتنے معجزات ہیں یہ دراصل ہمارے ذہن کو توحید تک لے جاتے ہیں۔ مجرد نفس ہے۔ مجرد کے معنی کیا ہے؟ کہ اس میں مادے کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی، میٹر کی پراپرٹیز اس میں پائی نہیں جاتی، نفس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور یہ تجرد 3 مرحلوں میں ہے، ایک تجرد برزخی ہے، ایک تجرد عقلی و عقلائی و عقلانی ہے، اور ایک مافوق تجرد ہے۔ آپ کا نفس، ایک ایک مثال دے کر گفتگو کو آگے بڑھا دوں، اور ان مثالوں کے لیے بھی لطف الہی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود آپ کی زندگیوں میں وہ اپنی نشانیاں اور وہ آیات اور وہ دلائل رکھ دیے ہیں کہ اس کی حجت تمام ہو جائے۔ مادہ کسی نہ کسی واسطے سے دیکھتا ہے، روح نفس بلا واسطہ دیکھ سکتا ہے۔ توجہ رہے، جب تک نفس اس قفس عنصری میں ہے وہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا محتاج، لیکن اگر نفس اس قفس عنصری سے بے نیاز ہو جائے تو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہوگا، بے نیاز ہو جائے گا۔ جب تک نفس اس قفس عنصری میں ہے سننے کے لیے ان کانوں کا محتاج، جب یہ نفس اس قفس عنصری سے بے نیاز ہو جائے تو سننے کے لیے ان کانوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ آپ کا نفس، ابھی آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ کو حواس سے 5 عطا کیے گئے ظاہری، جب تک نفس قفس عنصری میں ہے، بدن مادی میں ہے، اس وقت تک نفس انہی حواس سے 5 سے کام لے گا اور انہی اعضاء سے کام لے گا، انہی جوارح سے کام لے گا، انہی وسائل سے کام لے گا، انہی وسائط سے کام لے گا۔ یہی وسیلے، یہی واسطے، یہی ذریعے، یہی اس کے اعضاء و جوارح۔ لیکن جب یہی نفس آپ کا ذرا سا
اس قفس عنصری سے بے نیاز ہو جائے تو وہ ہرگز محتاج نہیں ہے نہ آنکھ کا، نہ کان کا، نہ زبان کا۔ اس چیز کی حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے خواب دکھانے کا سلسلہ قائم کیا۔ آپ سب خواب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، خواب بازار میں پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی بحث جو معرفت نفس کی ہے اس میں منامات اور خواب ایک اہم بحث ہے۔ آخر یہ کیا کیفیت گزرتی ہے نفس پر کہ آپ خواب دیکھتے ہیں؟ سو رہے ہیں بظاہر، بستر پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہے، جسم بالکل معطل ہے۔ تجربہ کر لیجئے، بھری بزم میں آپ بیٹھے ہوں، تھکے ہوئے ہوں، نیند آ جائے، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، آپ کو ان کی بات سنائی نہیں دے گی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، سمجھ لیں اسے اچھی طرح سے، ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ کے اطراف میں عزیز اقربا بیٹھے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ کچھ کھا رہے ہیں، اس کی خوشبو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسی وقت آنکھیں بند ہیں، خارجی دنیا سے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اٹھے اور بہت حشاش بشاش اٹھے، سب نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، بہت اچھا خواب دیکھا۔ آنکھیں بند تھی تو دیکھا کیسے؟ اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، ہم یہاں بیٹھے تھے، ہمیں تو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور مرحوم دادا جان کو کیسے دیکھ لیا؟ جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں دیکھ لیا، جنہیں ہم سپرد خاک کر چکے ہیں انہیں دیکھ لیا، اور ہم سامنے قریب میں بیٹھے تھے نہیں دیکھا؟ ہماری باتیں نہیں سن رہے تھے، ہم قہقہے لگا رہے تھے نہیں سن رہے تھے، ان کی باتیں سن کے ہم سے سنا رہے ہو۔ یہ جو خواب ہے، اس ایک فینومینن کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اس ایک مظہر کو، تو آپ بہت سے نتائج تک پہنچیں گے۔ اسی خواب سے تجرد نفس بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسی خواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس اتنا قوی ہے کہ جب اس قفس عنصری سے بے نیاز ہو جائے تو پھر جسم تو مکان میں محصور رہے گا، آپ کا نفس مکان سے لامکان تک کی سیر کر سکتا ہے۔ اس ریلیٹیوٹی کو سمجھیے، آئنسٹائن نے جو ریلیٹیوٹی پیش کی ہے وہ صرف عالم طبیعیات کی ریلیٹیوٹی ہے، عالم برزخ کی ریلیٹیوٹی، عالم مجردات کی ریلیٹیوٹی، وہ اضافیت، وہ نسبیت، یہ سب آپ کی توجہ چاہتی ہے، اور یہ مباحث نکل کے سامنے آتے ہیں صرف معرفت نفس کی بحثوں سے۔ نفس کی بحث، آخر اپنے نفس کے بارے میں آپ جب جسم کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسم کے ایک ایک درد کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک ایک عارضے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کچھ طاری ہوتا ہے جسم پر، جتنے عوارض ہیں سب کی اسٹڈی آپ کرتے ہیں،
تو نفس کے عوارض کی اسٹڈی کیجئے. خواب ایک بڑی حقیقت ہے. دیکھتے ہیں آپ، خواب کو خواب نہیں حقیقت سمجھیں. یہ حقیقت ہے، موضوع ہے اہم. اور اس سے ایک بات بس عرض کروں، ایک جملہ، تاکہ گفتگو فلسفے اور فضیلت کی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں خواب میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں، اور نہ آپ کو شک ہوتا ہے دیکھنے میں، نہ جب آپ کسی کو بیان کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے دیکھنے میں. آپ کا نفس کمزور ہے، اس لیے جب تک یہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، چشم برزخی باز نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ چونکہ نفس کمزور ہے. لیکن جس کا نفس قوی ہو اس کی یہ آنکھیں بھی کھلی رہیں گی، چشم دل بھی کھلی رہے گی. اسی لیے کہتے ہیں مصطفیٰ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے دیکھتے تھے. دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جو سیرت کی اور شمائل کی اور فضیلت کی کتابوں میں پڑھ کر ایک سادہ دل مومن باور تو کر لیتا ہے، مگر شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں. ارے بھائی فضیلت ہے، اس کی کوئی نعوذ باللہ فضیلت ہے ایسے کہتے ہیں جیسے اس کی کوئی علمی حقیقت نہ ہو، نعوذ باللہ. اور کہیں کوئی بہکا ہوا حکیم و فلسفی آ گیا تو وہ اور مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، وہ شکوک و شبہات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی فضیلت ہے حضور کی، ٹھہر کر جملہ سنیے گا، بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند محدثین نے اور علماء نے اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے. اس سے ایک طرف حضور کے نفس کی قوت سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. بہرحال وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. بیداری میں جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پیغمبر. کبھی پیغمبر کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. اس کے معنی کیا ہیں؟ زندگی میں پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ حجاب مادی ہمارے لیے حجاب نہیں ہوتا. جیسے زندگی میں آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے. ویسے ہی آج اگر ان کا جسم مبارک مسجد نبوی میں مدفون کیا جا چکا ہے تو یہ حجاب مادی حجاب نہیں ہے، آج بھی وہ دیکھتے ہیں، آج بھی وہ سنتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس لیے کہ ایک اصول طے ہوا، اصول یہ طے ہوا کہ نفس مبارک مصطفیٰ وہ ہے جو اتنا قوی ہے کہ مادہ حجاب نہیں بن سکتا. ایک طرف یہ ہے کہ مادہ حجاب نہیں بن سکتا. ہم اگر معرفت حق میں پیچھے ہیں تو اسی لیے کہ مادی دنیا میں ہیں، مادی دنیا میں، دنیا دار غفلت ہمارے لیے. ہمارا نفس کمزور ہے، ان کا نفس قوی ہے، تو مادہ حجاب نہیں بن سکتا. جب یہ طے ہو گیا کہ حجاب نہیں بن سکتا تو اسے تعلی نہ سمجھیں. نفس مصطفیٰ نے کہا
لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی ابن ابی طالب کے یقین میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلی نہیں ہے، یہ صرف اعلان نہیں ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خطیب تھے انہوں نے کہہ دیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ مادہ ان کے نفوس قدسیہ کے لیے حجاب نہیں بن سکتا۔ کہیں حجاب نہیں بن سکتا۔ جب مادہ حجاب بن ہی نہیں سکتا تو غیب و شہود کی تمیز تو وہاں آتی ہے جہاں حجاب درمیان میں ہو۔ جسے تم غیب کہتے ہو وہ ان کے لیے شہود ہے۔ گفتگو بہت بلندیوں تک پہنچ گئی، گفتگو بہت بلندیوں تک پہنچ گئی۔ بس اب ذرا سا یہاں پر ٹھہر کر، آپ کا نفس ہمارا نفس کمزور ہے تو اس کو قوت عطا کرنے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ استعداد نفس میں ہے، صلاحیت نفس میں ہے، اسی لیے کہا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کی پرورش کی، پروان چڑھایا، وہ فلاح پانے والا ہے۔ جس نے خود اپنے نفس کو کچل ڈالا وہ ناکام ہے، وہ خائب و خاسر ہے۔ نفس کو پروان چڑھانا ہے، نفس کو قوت بخشنی ہے، نفس کی پرورش کرنی ہے۔ اور نفس کی پرورش کس سے ہوگی؟ یہ طے ہو جائے کہ نفس ہے مجرد، تو نفس کی پرورش بھی ان چیزوں سے ہوگی کہ جو مجرد ہوں گی۔ جسم مادی ہے تو جسم کی غذا بھی مادی ہوتی ہے، جسم خاکی ہے تو جسم کی غذا بھی خاک سے رویدہ ہوتی ہے۔ نفس مجرد ہے تو نفس کی غذا بھی مجرد ہونی چاہیے۔ نفس کی غذا اسی لیے بس نفس پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے دو چیزوں سے، علم اور عمل۔ علم زمین سے رویدہ نہیں ہوتا اور عمل خود نفس انجام دیتا ہے۔ کوئی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، دو پروں سے اڑے گا۔ روح کے ارتقاء کے لیے، نفس کی پرواز کے لیے جو دو پر ہیں، دو بالوں پر، ایک کا نام علم ہے، ایک کا عمل۔ بغیر عمل کے پرواز نہیں کر سکتے، صرف علم کی بنا پر پرواز ممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو علم عمل سے جدا ہو بھی نہیں سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، علم کی پکار پر اگر عمل موجود ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، تو علم وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں ٹھہرتا ہی نہیں، گزر جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بس ایک ہی چیز ہے، عالم جو ہوگا وہ باعمل ہوگا، جو بے عمل ہوگا وہ عالم نہیں، عیار ہوگا۔ عین لام میم علم میں ہے، عمل میں کیا ہے؟ عمل میں کیا ہے؟ کوئی اور اجنبی حرف ہے؟ کوئی نیا حرف ہے؟ علم عمل سے جدا ہو سکتا ہے؟
علم عمل سے جدا ہو سکتا ہے؟ علم میں عین لام میم، عمل میں کیا ہے؟ عین لام میم، میم آگے ہو گیا، لام پیچھے ہو گیا، حروف وہی ہیں، حروف وہی ہیں، جوہر ایک ہے۔ علم و عمل کا جوہر ایک ہے۔ توجہ ہے؟ علم و عمل کو جدا کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ دونوں جدا ہو سکیں، فلسفیانہ طور پر ممکن نہیں ہے کہ علم و عمل جدا ہو سکیں، ممکن نہیں ہے کہ علم بغیر عمل کے وجود میں آ سکے، ممکن نہیں ہے کہ عمل بغیر علم کے وجود میں آ سکے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں علم کے بغیر، ان کا عمل اسی لیے ضائع کہا جاتا ہے۔ جو جاہل ہے، جو نادان ہے، جو شریعت سے واقف نہیں ہے، اس پر عالم کی تقلید اسی لیے واجب ہے کہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ ہمارے جوانوں کے لیے بڑا عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے۔ ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سب سنیں اور سمجھیں اس مسئلے کو، اور گھروں میں تربیت کریں بچوں کی۔ ایک ہی مطالبہ ہے آپ سے اسلام کا، اگر آپ کو اپنے نفس کو بلندی تک لانا ہے، نفس، اسلام چاہتا ہے کہ آپ ہلاک نہ ہوں، آپ برباد نہ ہوں، آپ ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ کا نفس یہ گوہر عزیز، یہ جسے بنا کے اللہ نے ناز کیا ہے، اسے آپ پامال نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں۔ اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ ایک ہی چیز بچے کی تربیت ہونے چاہیے، بیٹا جو قدم اٹھانا علم کی روشنی میں اٹھانا ہے۔ اس جملے سے کسی کو اعتراض ہے؟ بیٹا جو قدم اٹھانا علم کی روشنی میں، جہاں علم نہ ہو وہاں قدم نہ اٹھانا۔ علم کی دو صورتیں ہیں، یا خود علم حاصل کر لو مکمل، مجتہد ہو جاؤ، اور اگر خود مجتہد نہیں ہو تو ایسا نہ کرو کہ بالکل ہی جہالت کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ پھر جو عالم ہے اس کے علم کے پرتوں میں قدم رکھو۔ تو دو صورتیں ہیں، یا میں کوشش کر کے کچھ ایسا کروں کہ خود روشنی کا انتظام کر لوں، اور اگر خود روشنی پیدا نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی جلائی ہوئی روشنی میں راستہ طے کر لوں۔ اور اگر یہ ضد ہے کہ اس کی روشنی ہم نہیں لیں گے اور ہمارے پاس روشنی ہے نہیں، تو پھر جہاں آپ کا دل چاہے چلے جائیں، پھر نجات مشکل ہے۔ ٹھوکریں کھا کے اتفاق سے بچ گئے تو رحمت خدا۔ اسلام، شریعت، دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے جو قدم اٹھائیں علم کی روشنی میں۔ تقلید، لفظ تقلید سے الجھن نہ پیدا کریں۔ تقلید آپ کی عقلوں پہ پابندی نہیں بٹھانے کا نام ہے، تقلید نام ہے۔ تقلید کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماہر کار کی رائے کے مطابق کار انجام دینا۔ عالم کی رائے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے تقلید۔ تقلید کوئی پھانسی کا پھندا نہیں ہے، اور اگر یہ پھندا ہے بھی تو عمل کرنے والے کے لیے نہیں، فتویٰ دینے والے کے لیے۔
اسے سمجھیں اور خدا کے واسطے ملت میں، مذہب میں، دین میں تفرقہ برپا نہ کریں، خوف خدا کریں، تفرقہ نہ کریں، تفرقے کا حساب دینا ہوگا۔ امام معصوم نے کہا اگر جاہل اپنی زبان بند کر لے تو کبھی اختلاف نہ ہو۔ صرف ایک بات ہے، اسے لکھ لیں، اگر علی سے اسلام لیتے کوئی تفرقہ نہ ہوتا، جب باب علم موجود ہو اب یہ میرا مزاج تو نہیں ہے مگر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ ہلکا جملہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ دروازہ پاٹو پاٹ کھلا ہوا ہو پھر بھی انسان دروازہ چھوڑ کر دیوار ڈانک کر داخل ہونا چاہے تو یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ تو پھر نفس کی صرف ایک صورت ہے اور وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرتے چلے جائیں زیادہ سے زیادہ، معرفت، علم، معرفت، علم، معرفت، علم، معرفت، اور اسی علم و معرفت کی روشنی میں عبادت و ریاضت، عبادت و ریاضت، عبادت و ریاضت۔ انسان ساز عناصر صرف علم اور عمل ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ اور جب عقل بشری طے کر لے کہ انسان ساز عناصر صرف علم اور عمل ہیں تو راہ نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ دروازہ علم تک پہنچے انسان۔ ممکن نہیں ہے کہ کہیں اور سے نفس کو آسودگی مل جائے۔ علم نفس کا حصہ بن جاتا ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ مادی غذا میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسم کا حصہ نہیں بن جاتی، بن سکتی تو انہیں جسم دور کر دیتا ہے، لیکن روح مجرد ہے، نفس مجرد ہے، اور علم بھی مجرد ہے۔ علم کا کوئی ایک شائبہ ایسا نہیں ہے، علم کا کوئی ایک جز ایسا نہیں ہے کہ جو نفس کا حصہ نہ بن سکے۔ اور اس لیے علم حاصل کرتے چلے جائیں، نفس قوی ہوتا چلا جائے گا۔ صرف علم کو حصہ نفس بنانے کے طریقے کا نام ہے عمل۔ علم حصہ نفس تبھی بنے گا جب وہ عمل بن جائے، لیکن خدا کی قسم کبھی بھی نفس انسانی یا روح انسانی علم کے سلسلے میں یہ نہیں کہتی کہ بس اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جسے اللہ نے شہر علم بنایا اس کو بھی کہا کہ دعا کرو تو بس یہ کہ رب زدنی علما، پروردگار مجھے اور علم عطا فرما، اور علم عطا فرما، اور علم عطا فرما۔ نفس، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ نفس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، حد یقف نہیں ہے۔ یہی نفس کی وہ کیفیت ہے کہ جو فوق تجرد تک پہنچاتی ہے، فوق تجرد۔ اور اب سوچ لیں، سمجھ لیں کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم کہو رب زدنی علما، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کہے طلب کرو اور پھر عطا نہ کرے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ خود کہے طلب کرو اور عطا نہ کرے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے طلب کرو اور محمد طلب نہ کریں۔ یہ ہم جیسے نافرمان بندے تو کر سکتے ہیں،
خدا کہے دعا کرو ہم دعا نہ کریں، خدا کہے نماز پڑھو ہم نماز نہ پڑھیں، خدا کہے ہمارے دروازے پر آؤ حج کرو اور ہم حج کرنے کے لیے نہ جائیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا پیغمبر سے کہے یہ کرو اور پیغمبر نہ کرے۔ ادھر یہ ممکن نہیں کہ پیغمبر طلب نہ کریں، ادھر یہ ممکن نہیں کہ وہ عطا نہ کرے۔ اب کون بتائے کہ کتنا طلب کیا، کتنا عطا کیا؟ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا طلب کیا، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا عطا کیا، مگر اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جتنا لیا سب علی کو عطا کیا۔ علی کو سب عطا نہ کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ بس ایک ہی دروازے کا اعلان کرتے۔ اور اگر علی کو سب عطا نہ کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ علی کو اپنا نفس قرار دیتے۔ ٹھہریں، علم جب حاصل ہوتا ہے تو حصہ کس کا بنتا ہے؟ علم حصہ بنتا ہے نفس کا۔ علی نفس رسول ہیں، جو علم ملا حصہ بنا نفس کا۔ علی کا غیر باطل ہے، علی حق ہے، کوئی شک نہیں۔ دعائے پیغمبر ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں کہی، صحیح السند حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، دعائے پیغمبر ہے۔ ممکن نہیں ہے پیغمبر طلب کرے خدا عطا نہ کرے، دعائے پیغمبر ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ مگر علی حق اسی لیے ہے کہ علی چاہتا تو خود کو سجدہ کروا سکتا تھا مگر نہیں کروایا۔ علی حق اس لیے ہے کہ ہمیشہ حق کو سجدہ کرتا رہا۔ علی کی بندگی کے معنی یہ ہے کہ جیسے علی نے حق کو سجدہ کیا، آپ بھی حق کو سجدہ کریں۔ بندگی اطاعت، علی کی بندگی کے معنی ہے جیسے وہ ہمیشہ حمد الہی کرتے رہے آپ حمد الہی کرتے رہے، جیسے وہ ہمیشہ ثناء الہی کرتے رہے آپ ثناء الہی کرتے رہے، جیسے وہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہے آپ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہیں، جیسے وہ خیرات کرتے رہے آپ خیرات کرتے رہیں، جیسے وہ برائیوں کو مٹاتے رہے آپ برائیوں کو مٹاتے رہیں۔ یہ علی کی بندگی ہے۔ علی کی بندگی ہے کہ دیکھو علی نے کون سا عمل کس نیت سے کیا، ہر عمل قربتاً اللہ تھا، تو تمہارا ہر عمل قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ یہ علی کی بندگی، اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا نفس قوی ہوگا، پھر نفس اس منزل تک آئے گا کہ آپ کا ایمان قابل قبول ہو سکے۔ یہیں تک گفتگو پہنچنی تھی، آپ اچھی طرح اس گفتگو کو اس لیے اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت کہ وہ دلائل درمیان سے غائب ہیں پورے۔ یہی نفس کیسے بلند ہوتا ہے، وجود کیسے بلند ہوتا ہے؟ جب خدا نے کہا طلب کرو، مصطفیٰ نے طلب کرنا شروع کیا، تو جو کچھ دے سکتا تھا خدا نے دیا، جو کچھ لے سکتا تھا وہ بندے نے لیا۔ اب ایک منزل وہ تھی جہاں ممکن نہیں تھا کہ خالق مخلوق بن جائے۔ یہ
ممکن نہیں تھا کہ معبود عبد بن جائے. یہ وہ سرحد تھی جہاں طلب اور عطا کی حد تمام ہو گئی. قاب قوسین او ادنی. میں شہر علم ہوں، علی اس کے در ہیں، اور گفتگو یہیں ختم نہیں ہوئی. گفتگو یہیں وَلَن تُدْخَلَ الْمَدِينَةَ إِلَّا مِن بَابِهَا، اور مدینے میں داخل ہوا نہیں جا سکتا مگر دروازے سے. یہ جملہ ہم نے نہیں اضافہ کیا، خود پیغمبر نے کہہ دیا ہے، تاکہ وہ امکان بھی ختم ہو جائے، کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ در چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے. جا ہی نہیں سکتا، نہ دریچے سے نہ دیوار سے. جائے گا تو بس در سے جائے گا.